کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. کیونکہ دعوت کو اگر لے کے چلنا ہے تو وہ پوری دلیری کے ساتھ. اب دیکھیں نا کتنی دلیری کے ساتھ لوگ بات کر رہے ہیں. آج سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طریقے سے یہ بھی جو اچرا میں واقعہ ہوا ہے, تو زیادہ تر ایون علماء کو بھی آ کے مذمت کرنی پڑی ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. یہ خادم رضوی صاحب زندہ ہوتے تو میں دیکھتا کہ کون عالم نکل کے تو مذمت کرتا ہے. دیکھ لیں نا وہ کراچی کے مفتی صاحب ویڈیو انہوں نے ہٹا دی, معذرت کر لی, اور اس مسئلے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کلپ میرے خلاف بنا دیا. پیچھے چلاکی یہ ہے, میں نے وہ کہا تھا بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہے نا, میری ایکڑ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ جو ساری حرکت کی ہے نا اس نے, وہ جو لولا لنگڑا سے کلپ بنایا اور بےزتی کروائی ہے کلپ بنا کے, وہ اس لیے کہ ٹی ایل پی والوں کو اس نے میسج دیا ہے کہ دیکھو میں تو انجینئر کا دشمن ہوں, تمہارا دشمن نہیں ہوں. ہونا تو چاہیے تھا کہ جن کے ڈر سے تم نے کلپ ہٹایا ہے اس پہ کوئی 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بناتے, جن کو تم 2 دن پہلے کہہ رہے تھے یہ پاگل ہیں, ان کے دماغ پہ چوٹ لگی تھی اور یہ مذہبی جنونی ہے, ان کے ساتھ خیر سگالی کی اور میرے خلاف بول کے ڈبل میسج دیا. میں نے تو نہیں اس کو موضوع بنایا, مجھے ضرورت ہی نہیں, کیونکہ میں آلریڈی جو عمران خان صاحب کا جو عدت کیس تھا اس میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. اس کے جواب میں اس نے ریکارڈ کرائی ہے, آپ خود دیکھ لیں دونوں ویڈیوز کو کمپیئر کر کے. اس نے خود سے چیزیں غلط میری طرف بنا کے منسوخ کی ہیں اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی. لہٰذا ہمارے لیے تو امپورٹنٹ یہ تھا کہ میں آج رمضان کو ڈسکس کرتا ہوں, تو اس لیے میں نے اسے ریبٹل کرنے کی ضرورت نہیں, میں آلریڈی اپنا ویو دے چکا ہوں. اگر اس نے مزید کوئی 2-4 باتیں اور کی تو انشاءاللہ میں ساری اکٹھی کر کے 6 بالوں پہ 6 چھکے ایک ہی اوور میں لگاؤں گا ہاں, اگر ضرورت پڑی. ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب وہ اس کی ویو شپ کم ہوئی بھی تھی تو اس نے اب یہ کیا. آپ دیکھیں اس ویڈیو سے پہلے کی ویڈیوز دیکھ لیں, اس کی 5000 6000 7000. کوئی کرنٹ ایشو پہ کوئی بات کر لے تو چلے وہ تو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ادروائز اس کی یہ ویو شپ ہے. یہ میری تصویر لگا کے اس نے سب کچھ کیا, وہ اس کو الحمدللہ اچھے طریقے سے جواب ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی دے دیا. فقہ حنفی کے اپنے علماء نے بھی بتا دیا کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہو, اس طریقے سے نہیں ہے, اور ان کو بھی پتہ ہے وہاں تم تعلمون. ٹھیک ہے, یعنی مجھے آ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ میں لوگوں کی بیویوں کو اکسا رہا ہوں کہ وہ طلاق. میرے سے زیادہ کون اس چیز کا حامی ہے کہ طلاق آخری درجے میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے تو کہا کہ بیویوں کے پاؤں پکڑ لو, رن مریض بن جاؤ, لیکن گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو میں نے یہ کہنا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو, وہ تو ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا تھا, وہ تو خیر کلیئر ہے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے کر دیا. میں نے اس لیے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں کروائی نہ فی الحال ہے. ہاں اگر یہ باز نہ آئے تو پھر انشاءاللہ میں وہ پچھلا بھی ادھار چکا دوں گا اللہ کے فضل سے. اس میں سارے جواب موجود ہیں, وہ جھوٹ پکڑے ہیں اسٹیپ وائز ہمارے اسٹوڈنٹس نے لگا کے, ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد بہت سے لوگ بڑی بے صبری سے انجینئر صاحب کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. اسی حوالے سے جب میں نے انجینئر صاحب سے کال پر یہ سوال کیا کہ آپ نے ابھی تک مفتی صاحب کی ویڈیو کا جواب کیوں نہیں دیا, جبکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علماء کرام کو عوام کی عدالت میں اپنے دلائل پیش کرنے چاہیے, تو اس پر انجینئر صاحب نے یہ بیان کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے سراسر مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اور لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میں نے عورتوں کو یک طرفہ خلا لینے کی اجازت دے دی ہے, جبکہ حال ہی میں نے اپنی ویڈیو میں واضح طور پر یہ بیان کیا تھا کہ عورت خود سے خلا کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی, اس کو خلا کے پورے پروسیس کو فالو کرنا ہوگا. ہاں البتہ میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جب کسی عورت پر شوہر ظلم و زیادتی کرے اور زبردستی خلا کے مطالبے کو ایکسپٹ نہ کرے تو اس صورت میں عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تنسیخ نکاح کر سکتی ہے, یعنی کہ شوہر کی مرضی کے بغیر عورت کو خلا دے سکتی ہے, جس چیز کے مفتی طارق مسعود صاحب خود بھی قائل ہیں. عورت کے لیے خلا ہے لیکن وہ ایک طریقے سے ہوگا, عورت خود اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی, خلا کو ایک پروسیجر کو فالو کرے گی. یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خامند اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کورٹس ان کو بلاتی رہتی ہیں اور وہ جاتے نہیں ہیں, الٹیمیٹلی ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو جاتا ہے عورت کے حق میں. لیکن اس میں وہ 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے جو بعض عورتیں وکیلوں کو ساتھ ملا کے, عدالتوں کو ساتھ ملا کے نا کسی ڈمی ایڈریس کے اوپر نا وہ سمن جاری کرواتے رہتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ خامند بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کو تو اس دن پتہ چلتا ہے جس دن عورت جو ہے نا وہ فارغ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے, وہ پیٹتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. انجینئر صاحب نے یہ بیان
بیان کیا کہ مفتی صاحب نے اپنی اس پوری ویڈیو میں جو کچھ بھی دلائل پیش کیے وہ ہمارا موقف ہے. ہم خلا کے بھی قائل ہیں اور تنسیخ نکاح کے بھی قائل ہیں, لیکن فقہ حنفی میں تنسیخ نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ اس کا شوہر ظلم و ستم کر رہا ہو. ہمارے جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں بڑے غصے میں آئے ہوئے تھے کیونکہ فقہ حنفی میں خلا ہی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ خلا نہیں ہوگا جب تک خاوند طلاق نہ دے. عدالت تنسیخ نکاح نہیں کر سکتی, یعنی کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو مارتا ہے, پیٹتا ہے, غلام بنا کے رکھے, ٹھیک ہے وہ وہیں مر جائے. تو اس پر میں نے انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب تو تنسیخ نکاح کے قائل ہیں. انہوں نے واضح طور پر اپنی ویڈیو میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی عورت پر شوہر ظلم کر رہا ہے تو وہ عورت اس چیز کو عدالت میں ثابت کر کے تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے. تو اس پر انجینئر صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ذاتی رائے ہے جو انہوں نے فقہ مالکی سے اخذ کی ہے. فقہ حنفی کے جتنے بھی پرانے ائمہ ہیں وہ اس چیز کے بالکل بھی قائل نہیں کہ مرد کی مرضی کے بغیر خلا واقع ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے ہی تو وہ عورت کو 90 سال تک انتظار کرنے کا کہتے ہیں جب اس عورت کا خاوند گم گیا ہو, کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ جب تک شوہر خود عدالت میں آ کر عورت کو طلاق نہیں دے گا تب تک تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس پر میں نے انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا کہ اگر ایسا ہے تو مفتی صاحب فقہ حنفی سے بغاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو امام ابو حنیفہ کے کٹر مقلد ہیں. تو اس پر انجینئر صاحب نے یہ جواب دیا کہ الحیلۃ الناجزہ جو کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اس میں یہی سوال اشرف علی تھانوی صاحب سے کیا گیا کہ اگر کسی بیوی کا شوہر اس کو نان و نفقہ نہیں دیتا اور اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس پر اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ جواب دیا کہ ایسی مجبوری کی صورت میں ہم فقہ مالکیہ سے تنسیخ نکاح کی گنجائش نکال سکتے ہیں. اشرف علی تھانوی صاحب کا فقہ مالکیہ سے تنسیخ نکاح کی گنجائش نکالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ فقہ حنفی میں تنسیخ نکاح کی کوئی اجازت نہیں. تاہم آج کے متاخرین اور جدید علماء کرام نے اس حوالے سے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے. اگر اب مفتی صاحب کو مجھے غلط ثابت کرنا ہے تو ان کو فقہ حنفی کی کتابوں سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فقہ حنفی میں تنسیخ نکاح کی گنجائش بنتی ہے, اور اسی چیز کا میں انتظار کر رہا تھا لیکن مفتی صاحب نے ایک بھی دلیل اس حوالے سے پیش نہیں کی. تو اس پر انجینئر صاحب سے میں نے یہ سوال کیا کہ اگر آج کے علماء کرام نے فقہ حنفی کے اس مسئلے سے بغاوت کی ہے تو ہمیں ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. تو اس پر انجینئر صاحب نے یہ بیان کیا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ اپنا موقف تبدیل کریں, لیکن میرا یہ دعویٰ کہ فقہ حنفی میں تنسیخ نکاح کی کوئی گنجائش نہیں وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. اگر اسے مفتی صاحب کو غلط ثابت کرنا ہے تو اپنی دلیل پیش کر دیں, اور اگر مفتی صاحب یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم نے تنسیخ نکاح کا مسئلہ فقہ مالکیہ سے اخذ کیا ہے تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. اور وہ نبی اسلام کی جو حدیث مسند احمد کی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبول نہ کر لیں. اس کی کہانی تو ہم نے دیکھ لی ہے, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ان کی اولادیں تو قبول کر رہی ہیں, گھروں میں پہنچ گئے. کہتے ہیں انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے, اور انجینئر تمہارے گھروں میں داخل ہو گئے, موبائلوں میں داخل ہو گئے, بیڈ روم تک پہنچ گئے اللہ کے فضل سے. اور کیا کرنا ہے؟ تو یہ اکساتے اس لیے کہ میں یعنی کوئی پبلکلی اس طرح نکلوں اور یہ اسے یعنی ایک موقع بنائے ٹارگٹ کرنے کا, اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی میں نے تو آپ کو بار بار بتایا کہ جب تک آپ کا آخری فرقہ بعد مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا نا, اور میں وکٹری کا نشان بھی بنا لیتا. یہ دیکھیں یہ بیچ میں مشورے بھی بڑے دیتے ہیں, انجینئر صاحب یہ زمین تنگ کر دیں گے, ملک چھوڑ دو, کیونکہ ہماری دعوت کی ریڑھ کی ہڈی یہ ملک ہے, میرا یہاں پہ بیٹھنا ہے. میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں جا سکتا کیونکہ غامدی صاحب نے تو علمی گفتگو کرنی ہے بس, اور وہ ان کا مشغل ہے. ہم نے لوگوں کو آن دا بہاف آف پروفٹ دعوت حق, دعوت ہدایت دینی ہے, اس کے لیے دائی کا وہاں ہونا ضروری ہے. ہاں باقی ہم نے اپنے سیکورٹی میجرز جو کیے ہوتے ہیں آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, لیکن یہ جو مشورے لوگ دیتے ہیں نا یہاں سے جانے والا وہ سارے دعوت کا کام بیٹھ دے گا. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکیلے یہاں پہ راج کریں, تو وہ تو انشاءاللہ ان کی خواہش نہیں پوری ہونی. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.